بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور یہ میرا لکھوانے کا بیسک جو مقصد ہے وہ ہے، چونکہ آپ ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں اردو سے عربی، تو ماضی کے جملوں کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ماضی کے جملے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے کیسے بنانا ہے۔ اب اس کو میں ریکارڈ نہیں کر سکا، اب آپ کی فرمائش بھی آپ نے مجھے کہا کہ بھئی باقاعدہ ہم ویڈیو بنا دیں اور اس کو ہم ریکارڈ کر لیں، تو اس لیے میں نے یہ چیزیں یہاں پہ جلدی سے لکھ دی ہیں، تاکہ ایک تو ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کام جلدی ہو۔ اگر میں یہاں ایک ایک چیز بولوں گا اور لکھوں گا تو یہی جو چیز میں نے آپ کو 10 منٹ میں پڑھانی ہے آدھے گھنٹے میں چلی جائے گی، تو ویڈیو مختصر ہو اور جامع انداز میں بن جائے۔ تو میں نے یہ سارا جو مٹیریل ہے فعل مضارع کے حوالے سے یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے۔ یہ تو آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے جو 14 صیغے ہیں، ان کے اوپر کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ان لن کئی دن ہے، ان لم لما لام امر لائے نہیں ہے، کچھ جزم دیتے ہیں اور کچھ نصب دیتے ہیں۔ اب اس میں 5 صیغوں میں یا تو وہ جزم دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں، لفظی تبدیلیاں۔ اور فعل مضارع کے جو 2 صیغے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آپ اس چیز کو سیپریٹ کر دیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ وہ لفظ جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور آنے کی وجہ سے معنوی تبدیلیاں، کیونکہ میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں، ایسا جملہ جس کا تعلق زمانہ حال کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، یا اس کا تعلق زمانہ استقبال زمانہ مستقبل کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یقین کا معنی ہے، آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، تاکید کا معنی ہے، آپ نے کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو نا، فعل مضارع کا جو صیغہ ہے وہ حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں، تو معنوی تبدیلیاں، یہ میں نے لفظی اور معنی تبدیلیاں اوپر لکھ کر نا، یہ میں آپ کو کام دے رہا ہوں۔ ان لن کئی زن، ان لم لما لام امر لائے نہیں کے بارے میں تفصیلاً آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے کہ ان کی وجہ سے مثلا جیسے مصدر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور جو لن ہے یہ تاکید کے لیے زمانہ مستقبل میں نفی دیتا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں یہ آپ نے خود پڑھ لینی ہیں، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ ان کو لکھ دی ہے۔ نمبر 1، لام مفتوحہ۔ فعل مضارع پر جب لام آپ لے کر آتے ہیں نا، لام مفتوحہ، یہ والا جو لام ہے، لام کے اوپر زبر، تو زمانہ حال کا معنی دیتا ہے وہ، اور وہاں پہ یقین اور تاکید پایا جاتا ہے، یقین اور تاکید پائی جاتی ہے، اور زمانہ حال کا معنی دے رہا ہوتا ہے وہ۔ جیسے انی لا فہم قولک، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اچھے طریقے سے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ انی لا فہم، میں سمجھ رہا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں بھائی۔ انی لا فہم قولک۔ سین، مستقبل قریب کے لیے اگر آپ فعل مضارع کے اوپر سین لگا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی کروں گا میں۔ اور ساذهب الى السوق کا کیا مطلب ہے؟ ابھی جاتا ہوں۔ ان قریب ہم بولتے نہیں ہیں بھی ایسے خام کی کتابوں میں لگا ان قریب۔ آپ کو آپ کے ابا جی بولیں بھی بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ، آپ جا رہے ہوں، جانے والے ہوں، یا مطلب ہے ادھر سے ہو کے کوئی چیز پکڑ کے جانا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہی کہیں گے نا، اب یہ نہیں ان قریب جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ساذهب الى السوق، ابھی جاتا ہوں۔ اچھا، سوف جو ہے یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، یعنی زمانہ مستقبل لیکن کچھ دیر کے بعد میں کام کروں گا۔ سوف اذهب الى السوق کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہر کے جانا ہوا، میں تھوڑی دیر ٹھہر کے بازار جاؤں گا۔ سوف اذهب، اس میں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس میں بھی ان قریب کرتے ہو۔ سوف اذهب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ یاد ہے؟ ان قریب تو سوف سین کا کرتے ہیں نا۔ چلیں دیکھ لیجئے گا، بہرحال سوفا یہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے کہ ٹھہر کے میں یہ کام کرتا ہوں۔ قد جو ہوتا ہے، قد، یہ 2 3
تقید اور یقین کے لیے بھی آتا ہے، قد یعلم اللہ الموقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں ان کو، یہاں پہ تقید اور یقین کے لیے۔ قلت کا معنی بھی دیتا ہے، قد یصدق الکذوب، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی جو جھوٹا آدمی ہے وہ بھی سچ بول دیتے ہیں، قد یصدق الکذوب۔ اور قد جو ہے یہ توقع اور امکان کے لیے بھی آتا ہے، قد ینزل المطر، امید ہے، امکان ہے کہ بارش ہوگی، قد ینزل المطر، امکان ہے کہ بارش ہوگی۔ اب اگلا کویسچن یہ ہوگا، آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ قد کا کون سا معنی ہے؟ تو بھائی سیاق و سباق، موقع محل سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، کہ کون سا معنی وہاں پہ، اور یہ عقل آپ کو ریزن بتاتی ہے۔ آپ جب ترجمہ کرتے ہو تو پھر وہ مطلب وہاں پہ وہ معنی فٹ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ قد، یہ قد یعلم اللہ، اگر ہم یہ کر دیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کو علم نہیں ہوتا۔ ترجمہ آپ یہاں پہ یہ کر رہے ہو اور باتیں آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور اس کو ہمیشہ سے علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف وہ چیزیں، مطلب یہ کہ ادھر ہم یہ والا نہیں ترجمہ کر سکتے، اور یہ توقع اور امکان ہم قد کو یہاں پہ بنائیں اور ہم بولیں لگتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، امید ہے، امکان ہے، تو مطلب یہ بھی امکان ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ معنی بھی یہاں پہ فٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لا، یہ صرف نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع میں اس بات ہوتا ہے، آپ لا لگاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نفی ہو جاتی ہے۔ اذهب میں جاتا ہوں، لا اذهب میں نہیں جاتا ہوں، اذهب میں جاؤں گا، لا اذهب میں نہیں جاؤں گا، جسٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ الا، الا جو ہے یہ گزارش کے لیے آتا ہے، جب فعل مضارع پہ آ جائے گزارش کے لیے آتا ہے، اور تہذیب ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ الا تدرسونی، کیا مجھے نہیں پڑھائیں گے، مطلب آپ مجھے پڑھائیں، الا تدرسونی، ٹھیک ہے۔ اور تعزیز کے لیے بھی آتا ہے، الا تذهبوا الى بیت اللہ، آپ اللہ کے گھر کیوں نہیں جاتے، الا تذهب۔ اب یہاں بھی پھر وہی بات ہے، جب ایک لفظ کے دو فنکشن ہوں، ایک لفظ کے دو معنی ہوں، تو پھر آپ کو سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا معنی وہاں پہ فٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ایسے کانا ماضی استمراری، کانا جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو ماضی استمراری، یعنی ماضی میں وہ فعل مضارع ماضی میں چلا جاتا ہے اور کام وہ جاری رہتا ہے زمانہ ماضی میں۔ کانا یعیشو فی قریتنا، وہ بندہ رہا کرتا تھا، وہ بندہ رہتا تھا، فی قریتنا، ہماری بستی میں۔ نمبر 10، اذا، یہ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو اس کو مستقبل میں لیا جاتا ہے، کہاں پہ لیا جاتا ہے؟ مستقبل میں۔ ازورک اذا تزورنی، ازورک، میں آپ کو ملوں گا، ملنے آؤں گا، میں آپ کو ملوں گا، اذا تزورنی، جب تو مجھے ملے گا، یعنی زمانہ مستقبل میں، اذا، ٹھیک ہے، اس نے فعل مضارع کو زمانہ مستقبل میں لے گیا۔ تو یہ نے ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں کہ بھئی یہ کام، ابھی یہ کام کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں فلاں ابھی کام کرے گا، فلاں ابھی بازار جائے گا، فلاں کھانا کھائے گا، تو اس میں پھر آپ سین لگا دیں گے، ٹھہر کے کام کرے گا، اس طرح کا جملہ ہوگا، آپ وہاں پہ سوف لگا دیں گے۔ اور اگر تحقیق والا کوئی ہوگا تو وہاں پہ آپ قد لگا دیں گے، اکیلا جسٹ نفی ہوگا تو آپ لا لگائیں گے، اگر گزارش والا جملہ یا تہذیب والا ہوگا آپ الا لگائیں گے، اور اگر کوئی کام زمانہ ماضی میں بار بار جاری رہے آپ فعل مضارع پر کانا لگا دیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ باقی اس کے لیے جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان لن قیدن، ان لم لمبا لام امر نہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ بیسک چیزیں بعض طالب علموں کو نہیں ان کا اچھا علم ہوتا۔ اگر آپ کو ان کا اچھا علم نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ عربی بنائیں گے تو وہ جملے غلط کر دیں گے۔ مثلا ان کسی چیز کے اوپر آتا ہے تو واحد مکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کو جزم دے گا،
این یا ضریب آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ تو نون کو گرا دے گا، این یا ضریب با آئے گا، نون نہیں لگائیں گے۔ لیکن چونکہ جب علم نہیں ہوگا ان چیزوں کا تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ نون لگا دیں گے تو وہ عربی کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو باقی جو ہے نا ترجمہ کرنے کے حوالے سے اور گرامر کی جو چیزیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے، میں آپ کو وقتاً فوقتاً لکھواتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔